السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ آج انشاء اللہ تعالی عز و جل ہم سورۃ البقرہ کا آغاز کریں گے، سیکنڈ چیپٹر آف ہولی قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما وعملا صالحا آمين ثم آمين. أعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ہم آیت نمبر 1 اور 2 کا لفظی ترجمہ اور با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ اس کے بعد کیونکہ قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے، اس کی فضیلت، اس کی ہسٹری انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ البقرہ، بقرہ کا مطلب ہے گائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ ذالک، یہ، الکتاب، کتاب، لا ریب، نہیں شک، فیہ، اس میں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہدن، ہدایت، ہدایت ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے۔ یہ 2 آیات، ان کا ترجمہ ہم نے پڑھا کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اب ہم اس سورہ مبارکہ کا تھوڑا سا تعارف پڑھتے ہیں۔ جب ہمیں تعارف پتہ ہوتا ہے، اس کے مضامین پتہ ہوتے ہیں، اس کی فضیلت پتہ ہوتی ہے، تو شوق زیادہ بڑھ جاتا ہے اس چیز کو سیکھنے کا کہ اس میں کیا کچھ ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ سورۃ البقرہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کریم کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے۔ اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے سے نازل ہوئی اور اس صورت کے ساتھ ملائی گئی۔ مزید اس روایت میں کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، جو شخص اسے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اور آخرت طلبی کے لیے پڑھے، اسے بخش دیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس صورت کو مرنے والوں کے سامنے پڑھا کرو۔ سورۃ البقرہ کے حوالے سے حدیث ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کریم کی بلندی سورۃ البقرہ ہے۔ اس صورت میں ایک آیت ہے جو تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت الکرسی ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ آج ہم میں سے ہر کوئی پروٹیکشن چاہتا ہے، ہم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہم محفوظ رہیں،
لیکن عملی طور پر ہم اللہ کی طرف نہیں آ رہے، ہم قرآن کی طرف نہیں آ رہے کہ ہم اسے پڑھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبی نے ہمیں بتا دیا اگر تم بچنا چاہتے ہو، شیاطین تمہارے گھروں میں داخل نہ ہوں، فتنے نہ ہوں، فساد نہ ہوں، تو بالخصوص شیطان ہوگا تو فتنے اور فساد ہوں گے۔ فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے کسی کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ پیر پر پیر چڑھائے پڑھتا چلا جائے لیکن سورۃ البقرہ نہ پڑھے۔ سنو، جس گھر میں یہ مبارک سورت پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اور سب گھروں میں بدترین اور ذلیل تر گھر وہ ہے جس میں کتاب اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ بدترین اور ذلیل تر گھر۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے گھر خدا نخواستہ ان گھروں میں تو نہیں آ رہی۔ اپنی عادت بنا لیجئے کہ صبح اٹھ کر پہلا کام نماز اور تلاوت قرآن ہو۔ چاہے ایک آیت پڑھیں، دو آیت پڑھیں، ایک رکوع پڑھیں، جو جس قدر پڑھ سکتا ہے قرآن پاک کو ضرور پڑھیں، اس کی تلاوت کو نہ چھوڑیں۔ نہ صرف خود پڑھیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں تاکہ صبح کی تلاوت کی جو خاص برکتیں اور رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ ہمارے گھروں پر نازل فرمائے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی بلندی سورۃ البقرہ ہے۔ اب یہ جو آگے میں آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان روایت بیان کرنے لگی ہوں، یہ تو اپنے اپنے ہیبٹ بنا لیجئے کہ ہر صورت میں اس کو پڑھنا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو حدیث میں آتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے جو شخص سورۃ البقرہ کی چار پہلی آیات اور آیت الکرسی اور دو آیتیں اس کے بعد کی اور تین آیتیں سب سے آخر کی، یہ جملہ 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے، اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا اور اسے اس کے گھر والوں کو اس دن شیطان یا کوئی اور بری چیز ستا نہیں سکتی۔ ایون یہاں تک کہ یہ آیات اگر مجنوں پر پڑھی جائیں، ایک پاگل شخص پر پڑھی جائیں تو اس کا دیوانہ پن بھی دور ہو جاتا ہے بشرطے کہ ہمارا اسٹرانگ بیلیف ہو۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم چیز پڑھ لیتے ہیں، یقین نہیں ہوتا۔ جب تک یقین نہیں ہوگا، جب تک ہم اپنے آپ کو آ، جب پڑھ رہے ہیں تو پورا یقین کے ساتھ پڑھیں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ ضرور ضرور دے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق جو رات کے وقت اسے اپنے گھر میں پڑھے 3 راتوں تک شیطان اس گھر میں نہیں جا سکتا، اور دن کو اگر گھر میں پڑھ لے تو 3 دن تک شیطان اس گھر میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو سردار بنایا کرتے تھے، کہیں کسی لشکر کے ساتھ بھیجا کرتے تھے، تو آپ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ اس کا جاہ و مرتبہ کیا ہے، وہ کتنا مالدار ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، اس کی سرداری آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں دی کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تھا کہ مجھے سورۃ البقرہ یاد ہے، یعنی ایسے شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداری دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن سیکھو، قرآن کو پڑھو۔ جو شخص اسے سیکھتا ہے، پڑھتا ہے، پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بھرا ہوا برتن، مشک سب سے بہترین خوشبو، کہ خوشبو سے برتن بھرا ہوا ہے، جس کی خوشبو یعنی مشک سے بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے، اور اسے سیکھے ہوئے سو جانے کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھری ہوئی ہے لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا گیا ہے، یعنی خوشبو تو ہے بٹ وہ پھیل نہیں رہی۔
بس بند ہی ہے. تو اس کو سیکھنا بھی ہے، اللہ کی کتاب کو سیکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو آگے پھیلانے کی پوری کوشش کرنی ہے. حضرت اسید بن حزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو ایک مرتبہ مختصر روایت جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگی ہوں، تلاوت کر رہے تھے سورۃ البقرہ کی. تو ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا، اس نے اچھلنا کودنا بدکنا شروع کر دیا. آپ نے قرات چھوڑ دی. جیسے وہ اچھلنا شروع کرتا، بدکنا شروع کر دیتا، تو آپ خاموش ہو جاتے. پھر جیسے آپ خاموش ہوتے، آپ نے تلاوت کو موقوف کیا، گھوڑا سیدھا ہو گیا. آپ نے پھر پڑھنا شروع کیا، گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا. آپ نے پھر پڑھنا موقوف کیا، گھوڑا پھر ٹھیک ٹھاک ہو گیا. تیسری مرتبہ یہی ہوا، چونکہ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے. اس لیے ڈر معلوم ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ لگ جائے. قرآن کا پڑھنا بند کر کے اس سے اٹھا لیا. لیکن جب آسمان کی طرف دیکھا تو جانور کے اچھلنے بدکنے کی کچھ وجہ انہیں سمجھ آئی. صبح کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے واقعہ بیان کیا. آپ سنتے جاتے اور فرماتے جاتے، اسید پڑھتے چلے جاؤ. حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حضور تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے میں نے پڑھنا بالکل بند کر دیا. لیکن نگاہ اٹھی تو کیا دیکھتا ہوں، ایک نورانی چیز سایہ دار ابر کی طرح ہے، اور اس میں چراغوں کی طرح روشنی ہے. بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اٹھ گئی. آپ نے فرمایا، جانتے ہو وہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے. اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا، کسی سے نہ چھپتے. یعنی وہ آواز میں وہ مٹھاس تھی. یعنی جب اصحاب رسول پڑھا کرتے تھے قرآن کریم، تو وہ بڑی لگن کے ساتھ، عقیدت اور محبت کے ساتھ بہترین انداز سے پڑھا کرتے تھے. اور دیکھیں وہ اس قدر اٹریکشن تھی اس آواز میں کہ اللہ کے فرشتے بالکل قریب آ گئے. لیکن جانور کو کیونکہ یہ چیزیں دکھ رہی ہیں، نظر آ رہی ہیں، اس نے اچھلنا بدکنا شروع کر دیا. نہیں، اگر آپ موقوف نہ کرتے تو سب لوگ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے. اور ایک روایت اس طرح سے بھی آتی ہے، ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ ساری رات حضرت ثابت بن قیس بن شماس کا گھر نور کا بقعہ بنا ہوا ہے، چمکدار روشن چراغوں سے جگمگاتا رہا. حضور نے فرمایا، شاید انہوں نے رات کو سورۃ البقرہ پڑھی ہوگی. جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا، سچ ہے، رات کو میں سورۃ البقرہ کی تلاوت میں مشغول رہا. تو یہ بڑی فضیلت والی صورت ہے کہ اس کو ہم پڑھیں گے تو اللہ کی، یعنی آپ کہہ رہے ہیں ابر رحمت ہمارے گھروں پر برسے گا، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہمارے گھر پر نازل ہوں گی، شیاطین ہمارے گھروں سے دور ہو جائیں گے. اتنا ہی نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ بقرہ سیکھو. اس کا سیکھنا برکت ہے، اور اس کو چھوڑنا حسرت ہے. جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے. پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا کہ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو. یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر سائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز سایہ کریں گی، کہ جس روز کوئی سایہ نہیں ہوگا. قرآن پڑھنے والا جب قبر سے اٹھے گا تو دیکھے گا کہ ایک نوجوان نورانی چہرے والا شخص اس کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے کہ کیا آپ مجھے جانتے ہیں؟ یہ کہے گا نہیں، تو وہ جواب دے گا، میں قرآن ہوں، جس نے دنوں کو تجھے بھوکا پیاسا رکھا تھا اور راتوں کو بسترے سے دور بیدار رکھا تھا. یعنی ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہے، لیکن آج سب تجارتیں تیرے پیچھے ہیں. اب اسے داہنے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اس کے سر پر وقار و عزت کا تاج رکھا جائے گا. اس کے ماں باپ کو دو ایسے عمدہ قیمتی حلے پہنائے جائیں گے کہ ساری دنیا بھی اس کی قیمت کے سامنے ہیج ہے.
وہ حیران ہو کر کہیں گے کہ آخر اس رحم و کرم کی، اس انعام و اکرام کی کیا وجہ ہے؟ تو انہیں جواب دیا جائے گا کہ تمہارے بچے کی قرآن خوانی کی وجہ سے تم پر یہ نعمت اور اکرام کی گئی۔ پھر اسے کہا جائے گا پڑھتا جا، یہ قرآن پاک پڑھنے والے کی بات ہو رہی ہے، اور جنت کے درجے چڑھتا جا۔ چنانچہ وہ پڑھتا جائے گا اور درجے چڑھتا جائے گا، خواہ ترتیل سے پڑھے خواہ بے ترتیل، جہاں وہ رکے گا اس کا وہ مقام ہوگا۔ تو قرآن کریم کی یہ صورتیں قیامت کے دن شفاعت کریں گی اللہ کی بارگاہ میں۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ قرآن پڑھا کرو، یہ اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ اس میں دو نورانی صورتیں سورۃ البقرہ اور آل عمران کے بارے میں بھی ذکر آیا، اور دیکھا جائے تو سورۃ الملک عذاب قبر سے بچانے کے لیے ہوگی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑی ہو جائے گی اور اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کرے گی کہ اس بندے نے بڑی محبت سے مجھے پڑھا تھا، آج اس کو بخش دے، نہیں تو مجھے قرآن سے نکال دے۔ اللہ بخش دے گا۔ تو قرآن کی بڑی خیر و برکتیں ہیں کہ زندگی میں، جس کی زندگی میں قرآن آ گیا، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا اوڑھنا بچھونا قرآن کے ساتھ ہو گیا، کہ ہر بات میں وہ یہ کوشش کر رہا ہو کہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، تو اس کو خیر اور برکتیں حاصل ہوں گی۔ حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک شخص کو جب انہوں نے دیکھا کہ اپنی نماز میں سورہ بقرہ اور آل عمران اس نے پڑھی، اس کے فارغ ہونے کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان میں خدا کا وہ نام ہے کہ اس نام کے ساتھ جب کبھی اسے پکارا جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ اب اس شخص نے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ مجھے بتلائیے وہ کون سا نام ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے انکار کیا اور فرمایا کہ اگر میں بتا دوں تو خوف ہے کہ کہیں تو اس نام کی برکت سے ایسی دعا نہ مانگ لے جو میری اور تیری ہلاکت کا سبب بن جائے۔ تو یہ ایک روایت ہے، تو ہم جب سورۃ البقرہ پڑھیں گے تو یقیناً ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خیر اور برکتیں ملیں گی۔ فضائل اس کے اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ہمیں جو کوشش کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس صورت کو شامل کریں۔ پورا قرآن خیر و برکت کے ساتھ پر ہے۔ موسٹلی خواتین جب اپنے گھروں میں کچھ پریشانی پاتی ہیں، کچھ تنگی پاتی ہیں، تو وہ یاسین شریف کا ختم کرتی ہیں، پورے قرآن کریم کو پڑھیں، گھر والے بیٹھ کے پڑھیں، اور جب آپ کو گھر میں خیر و برکت کم لگ رہی ہے تو اس وقت اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کا ختم کرائیں، اور سب گھر والے بیٹھیں اس کو پڑھیں اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق، تاکہ آپ کے گھروں سے شیاطین دور ہو جائیں، آپ کے گھر میں خیر اور برکت ہو جائے۔ اور جو میں نے آیات آپ کو 10 بتائی، کوشش کریں کہ آج سے ہی اپنی زندگی میں ان کو شامل کریں، آپ جن جن کو جانتی ہیں ان کو بھی بتائیں، تاکہ اس کا ریوارڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملے۔ اب ہم آ جاتے ہیں آیت نمبر 1 کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ حروف مقطعات وہ حروف جو اکٹھے لکھے جاتے ہیں لیکن الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ دیکھیں لکھا ہوا اکٹھا ہے لیکن الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ اب ان کا معنی کیا ہے؟ ان کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف بھی ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ان کا معنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، کسی اور کو معلوم نہیں، اس لیے وہ ان حروف کی کوئی تفسیر نہیں کرتے۔ بعض تفاسیر، بعض روایات میں کچھ مفسرین نے جو ان حروف سے ریلیٹڈ تفسیر کی ہے، میں آپ کو وہ بھی بتاتی چلوں۔ جیسے حضرت عبد الرحمن ابن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ صورتوں کے نام ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ الف لام میم، الف لام را، یاسین، جتنے بھی حروف مقطعات ہیں، تو یہ سر بین اللہ و رسولہ،
اللہ اور اس کے رسول کے درمیان راز ہیں. یہ وہ راز ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہیں. اللہ اور اس کے رسول اس کے معنی کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اس کے معنی ان اللہ اعلم، یعنی میں ہوں اللہ، اعلم زیادہ جاننے والا. ایک اور روایت کے مطابق یہ اللہ تعالیٰ کی قسم ہے اور اس کا نام بھی ہے. 2 سے 3 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی، اور ان کا جو بھی معنی ہے بینگ ا مسلم ہمارا اس پر یقین ہونا چاہیے. یہ سیکرٹ ورڈ ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول کے درمیان. ذالک، ذالک کے 2 معنی کیے جاتے ہیں. یہ وہ، الکتاب کتاب ہے، لا ریب فی جس میں کوئی شک نہیں، ہدی للمتقین ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. کسی کا مائک آن ہے، پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے اپنے مائک کو میوٹ کر دیجئے. ذالک اسم اشارہ ہے، اور ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے. قریب کی طرف بھی اشارہ ہے اور دور کی طرف بھی اشارہ ہے. یہ اگرچہ اس پر مشارون الیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ذالکہ کا جو ورڈ ہے دور کے لیے، لیکن مشارون الیہ جو دور کے لیے استعمال ہوتا ہے سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے کہ کسی چیز کی شان اور رتبے کو بیان کرنے کے لیے چاہے وہ دور بھی ہو تو اس جگہ پر بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. یعنی عام لفظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو حسن تو نزدیک ہے، حسن سے مراد قرآن کریم ہمارے سامنے کھلا ہوا ہے لیکن اپنی شان اور رتبے کے اعتبار سے بہت بلند اور دسترس سے دور ہو. تو شان و مرتبہ تو نو ڈاؤٹ بہت بلند ہے اس کا، اس لیے ذالکہ کا لفظ استعمال ہوا. بعض مفسرین فرماتے ہیں ذالکہ کا مطلب یہ اور وہ، یہ جو ہم سب کے سامنے قرآن کریم کھل رہا ہے وہ سے مراد جو لوح محفوظ پر قرآن کریم موجود ہے. ذالک الکتاب یہ وہ کتاب ہے، یعنی قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وہ کتاب ہے، لا ریب فی اس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت تک اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. ہدی للمتقین یہ ہدایت ہے کس کے لیے؟ سارے انسانوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے. یعنی قرآن کریم تو اصل میں قرآن کریم کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں ہدی للناس کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہدایت سے فائدہ کیونکہ پرہیزگار ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے یہ متقین کے لیے ہدایت ہے. یہاں اس لحاظ سے متقین کی تخصیص کی گئی. اچھا، اب ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ متقی کون ہے. وہ شخص جو تقوی اختیار کرتا ہے. تقوی کیا ہے؟ تقوی کا لغوی معنی تو یہ ہے کہ جعل النفس فی وقایت مما یخاف، یعنی نفس کو ہر ایسی چیز سے محفوظ کرنا جس سے ضرر کا اندیشہ ہو. اپنے آپ کو ہر ایسی چیز سے بچا لینا جہاں سے نقصان کا خطرہ ہو. اور عرف شرع میں، شریعت میں تقوی کہتے ہیں ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، اور اس کے درجے مختلف ہیں. ہر شخص نے اپنے درجے کے مطابق اس کی تعبیر فرمائی ہے. اب مفسرین کیا فرماتے ہیں کہ تقوی کیا ہے؟ کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ دیکھے جہاں جانے سے اس نے تجھے روکا ہے، اور اس مقام سے تجھے غیر حاضر نہ پائے جہاں حاضر ہونے کا اس نے تجھے حکم دیا ہے. تو تقوی کی ڈیفرنٹ ڈیفینیشنز مفسرین کرام نے اور بھی بیان کی ہیں.
کہ تقوی ڈرنا، بچنا، دور رہنا، اور انسان تقوی دو کنڈیشنز میں اختیار کرتا ہے، محبت میں اور ڈر کے بھی۔ اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ تقوی اختیار کرتا ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور ڈر میں اللہ سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے نیکی نہ کی، اگر میں نے گناہ کیا تو مجھے عذاب ملے گا، میں گناہ گار ہو جاؤں گا۔ تو ڈر میں بھی تقوی اور محبت میں بھی تقوی اختیار کیا۔ اب تقوی کی کچھ اور تعریفیں جو مفسرین کرام نے بیان کی ہیں میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قرآن کریم ہدایت ہے متقین کے لیے، تو متقین وہ جو ایمان لا کر شرک سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لائیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عذابوں سے ڈر کر ہدایت کو نہیں چھوڑتے اور اس کی رحمت کی امید رکھ کر اس کی طرف سے جو نازل ہوا ہے اسے سچا جانتے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ متقی وہ ہے جو حرام سے بچے اور فرائض کو بجا لائے۔ اور سب سے بہترین تعریف اگر تقوی کی ہے تو حضرت ابی بن قعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ کبھی کانٹوں دار راستے میں چلے ہو، جیسے وہاں کپڑوں کو اور جسم کو بچاتے ہو، ایسے ہی گناہوں سے بال بال بچنے کا نام تقوی ہے۔ اٹس a بیسٹ ڈیفینیشن آف تقوی کہ یہ دنیا گناہوں سے پر ہے، تو ہمیں ہر ہر قدم پھونک کر رکھنا ہے، ہر قدم جو ہے سوچ سمجھ کر اٹھانا ہے۔ جیسے خاردار راستے میں سے اپنے جسم اپنے بدن کو بچاتے ہوئے گزرتے ہیں، تو ایسے ہی دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا تقوی ہے۔ تو یہ قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے کہ جو ہر قدم قرآن و سنت کے مطابق رکھتے ہیں، ان کا کوئی بھی عمل اس طرح سے نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان سے ناراض ہو جائے۔ آخری روایت تقوی کے حوالے سے ابن ابی حاتم میں ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کہ لوگ ایک میدان میں روک لیے جائیں گے، اس وقت ایک پکارنے والا پکارے گا کہ متقی کہاں ہیں؟ اس آواز پر وہ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے بازوؤں میں لے لے گا اور اپنے دیدار سے مشرف فرمائے گا۔ اور متقین وہ ہیں جو شرک سے، بت پرستی سے بچیں، خدا کی خالص عبادت کریں، وہ اسی عزت کے ساتھ جنت میں پہنچائے جائیں گے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے عمدہ فائدہ جو انسان حاصل کر سکتا ہے وہ خدا کا ڈر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیسن میں جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، ہر سٹیج پر پوری کوشش کرنی ہے ہم گناہوں سے دور رہ سکیں، اور سورۃ البقرہ کو اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اپنے گھروں میں خیر و برکت اگر چاہتے ہیں تو سورۃ البقرہ پڑھیں، سورۃ البقرہ کی 10 آیات پڑھیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کہ جو عرش کے خزانوں تلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی انہیں بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روٹی کیا نہیں کھائی ٹائم میں آمٹی کو میں ہار کھائی گئی سننے آئی تھی کھائی گئی